ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وعن عوس بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الساقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت قال يقولون بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ رمضان کی 25ویں تاریخ، 25واں روزہ اس جمعہ کو دینی زبان میں، فقہا کی زبان میں، اسلامی زبان میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، اس حج کو بھی حجۃ الوداع، یعنی اس حج کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آئندہ سال آنے والا حج وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ وداع کا معنی ہوتا ہے وداع کرنا، کسی کو رخصت کرنا۔ جیسے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو مہمان جب جاتے ہیں تو ہم سب مل کر ان کو رخصت کرتے ہیں، وداع کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ مہمان ہی تھا، اور اب آج کے جمعے سے ہم اس مہمان کو رخصت کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والا جمعہ وہ رمضان میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ شوال کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اس لیے لوگ بھی اس جمعہ کو ادا کرنے کے لیے بڑا اہتمام اور بڑا ہی انتظام، توجہ سے زائد لوگ جو سارا سال جمعہ نہیں ادا کرتے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس جمعہ کو ادا کر لیں، یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اب یہ مجھے بھی پریشان کر رہا ہے کہ ہاں جی، یا میں بیان کروں گا یا ایسا کرو اس کو اوپر بھیج دو، اوپر چلا جاؤ، اوپر جاؤ بیٹا، اوپر بچے سارے ہیں، جاؤ اوپر چلا جاؤ۔ تو آج کا جمعہ یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر، حدیث کی کتابوں میں جمعۃ الوداع کے مستقل کوئی فضائل نہیں ہے۔
جو جمعہ کے فضائل ہیں وہی جمعۃ الوداع کے فضائل بھی ہیں۔ حدیث پاک میں کوئی کسی محدث نے کوئی ایسا عنوان، ایسا باب، ایسی فصل قائم نہیں کی جس کا نام ہی باب جمعۃ الوداع ہو اور آگے اس کے فضائل بنا کے کوئی اس کی عظمت، کوئی بزرگی نقل کی ہو۔ حدیثوں کے اندر مطلقاً جمعہ کے فضائل ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے عمدہ دنوں میں سے، افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سے اعلیٰ افضل، فی خلق آدم، اس لیے جمعہ کا دن افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ ہم سب کے وجود کا باعث ہے، سبب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے ہم میں سے کوئی بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فیہ قبضا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی رخصتی کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے لگے، اللہ کریم نے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو رخصت فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ پیدائش بھی باعث فضیلت اور دنیا سے جانا یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ اگر سارے لوگ ہی دنیا میں موجود ہوتے تو آج تک دنیا کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور دنیا کی آبادی اتنی پھیل جاتی کہ یہاں رہنا ہی مشکل تھا۔ یہاں سے جانا بھی اولاد کے لیے وہ باعث برکت، باعث فضیلت ہی ہے۔ جو لوگ چلے گئے اگر دوبارہ پھر ہمارے گھروں میں آ جائیں تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، پیدائش وہ بھی باعث فضیلت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ان کی موت، دنیا سے جانا، رخصتی وہ بھی باعث فضیلت ہے۔ وفیہ النفخہ، فرمایا اسی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، نفخہ اولا بھی، نفخہ ثانی بھی، تو وہ جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے، جب بھی، تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِیخَةٌ یوم الجمعہ، ہر چرند پرند جانور، ہر چیز خوف زدہ ہوتی ہے کہ یہ آج کا جمعہ، آنے والا جمعہ، یہ کہیں قیامت کا نہ ہو۔ فرمایا صبح ہوتے ہی من حین تصبح حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع سے ہی ساری مخلوق سوائے انسانوں اور جنوں کے سب خوف زدہ رہتے ہیں، ڈر رہتا ہے ان کو کہ کہیں آج کا دن قیامت کا نہ ہو۔ شفقا من الساعة الا الجن والانس۔ اللہ، اندازہ لگائیے کہ جمعہ کا دن کتنی عظمت والا ہے، کتنی بڑائی والا ہے کہ ہر مخلوق
جمعہ کے دن خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت رکھی ہے، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، اگر اس گھڑی میں، اس ساعت میں جو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے الا آتاہ ایاہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس گھڑی کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی ہے، ایسی گھڑی بھی ہے، ایسی ساعت بھی ہے جو خدا کو بڑی مقبول ہے، محبوب ہے، اس میں قبولیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ جمعہ کا دن اس امت کو جو عطا فرما دیا تو وہ ساتھ بھی دے دی ہے کہ تم مانگو۔ یہاں حدیث پاک میں آ گیا کہ وَفِيهِ النَّفْخَةُ، اسی جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا باعث فضیلت ہے، باعث عظمت ہے، اور باعث تقوی، باعث طہارت، اور باعث قرب خدا بندی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود پاک میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جمعہ کے دن مخصوص فرشتوں کو اتارتا ہے جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھیل جاتے ہیں۔ جہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا ہے اس کا درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر تک پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پر، میری قبر پر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جو دور پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کثرت سے درود پاک پڑھو۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جمعہ کی سب سے بڑی عبادت وہ درود پاک ہے۔ جمعہ پڑھنا بھی ہے، جمعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی دیکھو غسل کرنا یہ بھی جمعے کی سنت ہے۔ غسل کرو، اپنے بدن کو پاک صاف کرو، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنو، خوشبو لگانا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ ہلکی پھلکی کوئی خوشبو لگانی چاہیے، اتنی تیز خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس سے لوگوں کو الرجی ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ بعض بچے نوعمر نوجوان اتنی تیز خوشبو کہ جہاں سے گزر گئے الرجی والا آدمی اسی وقت نزلے زکام کا شکار ہو جاتا ہے، 3 ہفتے چارپائی پہ پڑا رہتا ہے۔ اس لیے ہلکی پھلکی خوشبو لگانا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کے دور میں تو مسجد نبوی میں وہ چھت بھی بڑا پست تھا، گرمی ہوتی تھی، کوئی بجلی پنکھے جیسے آج کل نظام ہے یہ نظام تو حضور کے دور میں نہ تھا۔ پھر موٹا لباس، صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو لباس ہوتا تھا وہ بھی موٹا، پھر اون کا لباس. یہ روئی کا لباس، دھاگے کا لباس، کپڑا بہت کم ہی کسی کو میسر آتا تھا. عام لباس یہی ہوتا تھا کہ اونٹوں کی وہ اون، بکریوں کی اون، بھیڑوں کی اون اتاری، خود ہی لوگ دھاگا بناتے تھے، خود ہی دھاگا بنا کر اس کا کپڑا بنایا. تو ظاہر ہے اب اون کا لباس آپ اندازہ لگائیں، گرمی آپ کی، آپ نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ کو، مکہ مکرمہ کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو پسینہ ہی پسینہ تھا. پسینے کی وجہ سے، پسینے کی اپنی ایک کراہت ہوتی ہے، پھر وہ شامل ہو جائے اون والے لباس میں تو کراہت بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب بھی جمعہ کے دن آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، غسل کر کے آئے، غسل کے ساتھ ساتھ ہی دھلا ہوا لباس پہن کر آئیں. یہ جمعہ کی سنتوں میں سے سنت ہے. تو خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جمعہ کے دن یہ باعث فضیلت ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے؟ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سوال کر کے یہ عقدہ حل فرما دیا کہ ہم کیسے آپ پر درود پاک بھیجیں. آپ جب قبر میں مٹی میں جائیں گے تو آپ کا وجود تو ختم ہو جائے گا. قد ارمت، ایک حدیث میں آتا ہے بلیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجود کو زمین پر حرام کر دیا. زمین کو حکم دے دیا اللہ نے، دیکھنا میرا پیغمبر، میرا نبی رسول تیرے پاس موجود ہے. ہر چیز مٹی کھاتی ہے، لیکن پیغمبر کا وجود اس کو ذرہ برابر بھی، ہوا قدر بھی چھیڑتی بھی نہیں، نقصان بھی نہیں پہنچاتی، حفاظت کرتی ہے. اس لیے اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں بھی ہیں، خدا نے انبیاء علیہ السلام کے وجود کو، ان کے مزارات کو، ان کی قبور کو چھپا دیا. چھپانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ لوگ کہیں شرک نہ کرنے لگیں. وہاں جائیں گے، نظریں، منتیں، منوتیاں منائیں گے، سجدے کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ دنیا میں مشہور، معروف اور تواتراً دنیا جاتی بھی ہے. آپ کے امتی آپ کی قبر منور پر جاتے گئے، درود پاک بھی پڑھتے گئے. آپ درود پاک سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی مشہور ہے کہ یہ فلان پیغمبر کی قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کی، اردن میں، مصر میں، یہ سب شہرت ہے. کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مشہور، معروف، تواتراً ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہی مدینہ طیبہ میں آپ کا مزار عطر ہے. اور اس کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو
سجدے سے محفوظ فرمانا. اللہ اکبر. اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے سجدے سے محفوظ فرمانا. دیکھیے اللہ پاک نے ایسی دعا قبول کی کہ وہاں پہرے دار موجود ہیں، خدام موجود ہیں. وہ خدام مسلسل پہرے دے رہی ہے اور پہرا دیتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں. یہی کہتے ہیں درود پاک پڑھتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ. درود پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا. اللہ اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا. دیکھو عید نہیں ہے جیسے عید کے دن لوگ عید مناتے ہیں ختم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر سارا سال ہی مسلسل لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا آنا جانا، صلاۃ و سلام، بیٹھنا اور درود پاک پڑھنا، زیارت کرنا سارا سال چلتا. رات کے وقت مسجد نبوی بند ہو جاتی ہے، رات کے وقت بند ہو جاتی ہے. جو پرانی مسجد ہے وہ بند ہو گئی. جو باہر اب اس کی اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ باہر ہی روضہ اطہر نظر آ رہا ہے، وہیں کھڑے ہو کر ہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابرکات پر درود پاک صلاۃ و سلام پیش کر دیتے. اس لیے دوستو یہ جمعہ کی فضیلت، یہ سب سے بڑی فضیلت جمعہ کی ادائیگی ہے. اللہ نے اس امت کو ہفتے میں یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے. جمعہ کا دن عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. جب تمام مہینوں کا سردار ہے تو رمضان کے جمعے بھی پھر سارے سال کے جمعوں کے سردار ہے. اس لیے آج کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع، اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ جمعۃ الوداع قبول فرمائے. اللہ پاک اس جمعے کی وجہ سے اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خدا سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ تیری طرف سے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا گیا لیکن رمضان کی قدر ہم نہ کر سکے، رمضان کی عظمت کو ہم بجا نہ لا سکے، اس کا احترام نہ بجا لایا، ہم نے اس کی حرمت کو برقرار نہ رکھا. حرمت رمضان کو ہم توڑتے رہے، روزہ توڑتے رہے. مخصوص لوگوں کا روزہ تھا، عام لوگوں کا روزہ نہیں. سامنے فیکٹریوں میں، دکانوں میں سب لوگ کھا پی رہی ہیں. کوئی ہماری وہ جو ایمانی غیرت ہے وہ بھی ختم ہو گئی. گورنمنٹ نے آرڈیننس بھی نافذ کیا لیکن ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں، کھانے والے کھا رہی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. اور اللہ کریم جن لوگوں نے احترام رمضان نہیں کیا اللہ ان کو معاف فرمائے. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں.